اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، آج کا ہمارا پیارا سا واقعہ ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک سوکھا ہوا درخت جس سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ کیسے ہوئی یہ کرامت؟ آئیے ہم اس واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیلان کے رہنے والے تھے۔ آپ کا لقب معین الدین ہے اور معین الدین کا مطلب ہے دین کو زندہ کرنے والا۔ یہ وہ وقت تھا جب لوگ دین اسلام سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو سنبھالنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے کے بیٹے کو ہی بھیجا گیا، اور وہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ایک دن حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ دینی اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے، اور چلتے چلتے آپ پہنچے ایک ایسے علاقے میں جہاں کوئی پیڑ پودا موجود نہ تھا، نہ ہی کوئی آبادی تھی۔ وہاں کی زمین بھی بنجر ہو چکی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک درخت نظر آیا۔ وہ سوکھا ہوا تھا۔ وہ ایک بڑا پیپل کا پیڑ تھا جس کی جڑیں زمین سے باہر نکلی ہوئی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس پیڑ کے پاس کچھ ایسے لوگ کھڑے تھے، ان کا حلیہ بھی کچھ الگ ہی انداز میں تھا، اور وہ لوگ اس پیڑ سے متفق ہو کر کہہ رہے تھے، اے میرے خدا، تم نے ہمیشہ ہمیں پھل دیا، ہمیں کھانے کو اور پانی پینے کو دیا۔ یہ ساری جگہ آج ویران اور زمین بنجر ہو چکی ہے۔ یہ سب پہلے ہری بھری ہوا کرتی تھی، مگر تو ہم سے اب ناراض ہو گیا، اب یہ سب اجڑ گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ سبھی لوگ اس درخت کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ پھر ان میں سے ایک بوڑھے آدمی نے کہا، چلو سب سر جھکاؤ اور اس پیڑ کے سامنے سجدہ کرو تاکہ ہمارا دیوتا ہم سے راضی ہو جائے۔ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد وہاں پر ٹھہر کر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ منظر دیکھ کر ویسے بھی سب سمجھ گئے تھے۔ اتنے میں آپ کے ایک شاگرد نے آپ سے سوال کیا، حضور، یہ لوگ کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ اس پیڑ کو یہ خدا کہہ رہے ہیں، اور جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے یہ لوگ اس پیڑ سے وہ چیزیں مانگ رہے ہیں، اور یہ لوگ دیکھنے میں بھی مسلمان نہیں لگ رہے ہیں، اور نہ ہی دعا مانگنے کا انداز ان کا ایسا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ لوگوں نے ٹھیک سمجھا ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور ان کے بزرگ سے پوچھنے لگے، کون ہیں آپ لوگ اور اس طرح کیوں مانگ رہے ہو؟ وہ بزرگ آدمی کہنے لگا، ہم ہندو ہیں اور ہم اس پیڑ کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ کئی سال پہلے یہ پیڑ بہت ہرا بھرا ہوا کرتا تھا، اس پہ سے ہم پھل بھی لیا کرتے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس پیڑ سے جو بھی مانگتے تھے ہمیں وہ ملتا تھا، اور جو آس پاس کا علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو بنجر لگ رہا ہے، یہاں پہلے ایسا نہیں تھا۔ یہاں پر سب لوگ آباد تھے، اور چرندے پرندے بھی آباد تھے، اور گھنا جنگل بھی تھا، لیکن ایک دن ہمارا دیوتا ہم سے ناراض ہو گیا اور ہم سب پہ عذاب آ گیا، قہر نازل ہو گیا۔ اس دن سے یہ ساری جگہ سوکھ گئی اور سب ویران ہو گیا، اور یہاں سے ہمارے لوگ بھی جا چکے ہیں، لیکن جو تھوڑے لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کے لیے پانی کی کمی ہو رہی ہے۔ ہمارے آس پاس کہیں پانی موجود نہیں ہے، دور دور علاقوں سے ہم پانی بھر کر لاتے ہیں، اب ہم تھک چکے ہیں، ہمارے بچے بیمار ہو گئے ہیں، اور ہماری عورتیں کمزور ہو چکی ہیں، اور جانور بھی بیمار ہو رہے ہیں۔ پھر ہم نے سوچا ہمارا پیڑ کا دیوتا ہم سے ناراض ہوا ہے، اس لیے ہمارے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ کئی سالوں سے ہمارے بڑے بزرگ اس پیڑ کو مقدس مانتے ہیں، ہمارے لوگ اس سے بہت سارا فائدہ حاصل کرتے تھے۔ یہ پیڑ صرف سایہ اور پھل نہیں دیتا، بہت کچھ دیتا ہے۔
جو دیوتا ہمیں دیتے ہیں، تب سے ہم نے جان لیا کہ یہی ہمیں زندگی اور خوشیاں دینے والا ہے اور ہمارے دکھوں کو مٹانے والا ہے اور ہماری سبھی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اسی لیے اسے ہماری بات کوئی بری لگ گئی تو اس سے ہم معافی مانگ لیتے ہیں، شاید یہ ہم پر رحم کر دے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کی بات سنی اور آپ نے اس بزرگ آدمی کے پاس آئے اور اس بوڑھے آدمی سے کہنے لگے، یہ پیڑ خود ایک مخلوق ہے اور اس کو پیدا کرنے والا کوئی اور ہے اور اسے زندگی دینے والا بھی کوئی اور ہے، اور یہ تمہیں کیسے زندگی دے سکتا ہے؟ آپ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے وہ لوگ فرمانے لگے، آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا خدا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پیڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ خود سوکھ رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے، کیا کسی کا رب ختم ہو سکتا ہے؟ یہ کیا کسی کو زندگی دے گا جو خود ختم ہو رہا ہے؟ یاد رکھو، ختم ہونے والی چیز کوئی خالق نہیں ہوتی، اس لیے تم اس خدا سے مانگو جو سب دینے والا ہے، جو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، جو پہلے سے ہے اور آخر تک رہے گا۔ وہ ہندو اپنی ضد پر قائم تھے، ہم تو اسی کو اپنا رب مانتے ہیں اور اسی سے ہم سب کچھ مانگتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نماز عطا کر لوں اور اپنے رب سے دعا کر لوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، غور سے دیکھنا میں کس سے مانگتا ہوں، اس رب سے جو سب کو سب کچھ دینے والا ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز ادا کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے، یا اللہ تیرا کرم کہاں کہاں نہیں ہوتا، تو یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے، تیرا وجود ہر جگہ ہے، تو مکان میں بھی ہے اور لامکان میں بھی ہے، تو ہر جگہ موجود ہے اور تو ہر طرف پیڑ اگانے والا بھی تو ہے اور اس پر پھل لگانے والا بھی تو ہے اور اسے پانی دینے والا بھی تو ہے۔ یا اللہ تیرے دین حیات کے لیے ہم نکلے ہیں، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اس اسلام کے لیے جسے تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنبھالا، ان کی آل نے جس دین اسلام کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا، اس اسلام کو ہمیشہ تو اونچا رکھنا میرے پروردگار، اور لوگوں کو شرک سے بچا لینا۔ یہ اس پیڑ سے مانگ رہے ہیں جو خود تجھ سے مانگتا ہے اور تیرے آگے سجدہ کرتا ہے، لیکن ان لوگوں نے اسے خالق سمجھ بیٹھے ہیں۔ یا اللہ تو زندگی اور موت دینے والا ہے، یہ پیڑ انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو نے ہر چیز انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے، یہ لوگ یہ بات نہیں جانتے، یہ لوگ ناسمجھ ہے۔ یا اللہ ان کو دین کی طرف چلنے والا بنا دے، ان لوگوں کو بتا دے تو ہی رب رحیم ہے، تو ہی ہم سب کا خدا ہے اور ہمیں تیرے ہی عبادت کرنی چاہیے، ہم سب کو تیرے سامنے جھکنے والا بنا دے اور تیرے سوا ہم کسی کے آگے سر نہ جھکائے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور اس بزرگ سے کہا، میں نے اپنے رب سے دعا کر لی ہے، میں نے کس سے مانگا ہے؟ وہ رب سے جو ایک ہے اور ایک ہی واحد ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی سے دعا مانگی ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب اس رب العالمین کا کرشمہ بھی دیکھ، وہ کیسے عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا آثار مبارک اٹھایا، اس کو سیدھے ہاتھ میں لیا اور اس میں الہی پڑھتے ہوئے سوکھے پیڑ کی طرف اشارہ کیا اور اپنے اشارے مبارک سے ایک روشنی نکلی اور وہ روشنی سیدھے درخت پر پڑی اور وہ درخت ایسا ہرا بھرا ہو گیا جیسے کبھی سوکھا ہی نہ تھا۔ ماشاءاللہ، وہ ایسا پھلدار ہو گیا، ڈالیوں پر پھل لٹکنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس درخت سے ایسا پانی نکلنے لگا جیسے کوئی چشمہ پھوٹ پڑا ہو اور ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی پانی کی ندی ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں سے فرمایا، جاؤ اچھی طرح سے پانی پی لو
اور خوب سیر ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے پانی پیا، جو بیمار تھے وہ ان کو شفا مل گئی، جس کے جسم پر زخم تھے وہ سارے زخم بھر گئے، جو چل نہیں سکتے تھے وہ چلنے لگے، کچھ دیر پہلے زمین بنجر تھی وہ اب ہری بھری ہو گئی تھی، انہیں لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی ویران علاقہ ہے۔ وہ لوگ یہ سب دیکھ کر حیران ہو گئے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ان سے متفق ہو کر فرمانے لگے، یہ سب کچھ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو تمہارے اور میرا رب ہے، اور اس درخت کا بھی رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ کہنے لگے، جو آپ پڑھ رہے تھے وہ کیا تھا؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، وہ عبادت ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ان لوگوں کو تفصیل سے بتایا کہ اللہ کون ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ سب دیکھ کر غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر ان لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، ماشاءاللہ، اور اللہ پہ ایمان لے آئے، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مرید بھی بن گئے۔ میرے عزیز دوستو، غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے جو محبت اور عقیدت رکھتے ہیں وہ کمنٹ باکس میں ضرور ماشاءاللہ لکھے۔ تو میرے دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ضرور بتائیے، اور اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کرے۔ اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی جانوں کی مالوں کی حفاظت فرما، اور فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے دعائوں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔